دیا جائے، یعنی انڈیپینڈنٹ ہماری پالیسی یہاں تو امریکہ کے تابع ہو یا پھر چائنا کے تابع ہو. میری سوچ یہ ہے کہ چاہے آپ چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید اوپر لے کے جائیں یا چاہے امریکہ کے ساتھ، لیکن بنیادی جو بات ہے وہ یہ کہ آپ نے دونوں ملکوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے، کوآپریشن کرتے ہوئے اپنے قومی مفادات، اپنے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو سامنے رکھنا ہے. اگر امریکہ کے ساتھ ہمارا تعاون ہمارے کوئی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق ہے تو ضرور ان سے بات چیت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ٹریڈ بھی ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ٹوٹلی چائنا کی لابی میں جا کے بیٹھ جائیں اور امریکہ کو چھوڑ دیں. امریکہ کی بھی اس دنیا میں حیثیت ہے تو وہ ایک بیلنس ہم نے مینٹین رکھنا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ کہاں پہ جو ہے وائلیٹ نہ ہو، چاہے چین کی طرف ہو چاہے امریکہ کی طرف ہو. اب میں آپ کو یہ بتاؤں، امریکہ اور چائنا کے ساتھ اگر آپ کمپیریزن کریں تو یہ پتہ لگے گا کہ امریکہ کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن شپ رہے ہیں وہ اس میں ٹوٹل مسٹرسٹ ہے. عوام کی لیول پہ آپ دیکھیں 80% آف پیپل آف پاکستان جو ہے وہ ابھی تک نہیں فیصلہ کر رہے کہ امریکہ ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے، بلکہ بہت ساری جگہ میں سمجھتا ہوں نفرت ہے. جی نفرت ہے. کھل کے کہنا چاہیے اس بات چین کی دیکھیں، آپ چین کے معاملے میں دیکھیں تو پوری قوم میں کنسنسس ہے کہ چائنا ہمارا نہ صرف دوست ہے بلکہ ہماری انٹرنیشنل ڈپلومیسی، ہمارا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ہمارا ایک بڑا وہ پلر ہے. چین کے بارے میں ایک پورا قومی کنسنسس ہے، کسی کے بارے میں کوئی یہاں پاکستان میں ڈسپیوٹ، جس طرح کشمیر کے بارے میں اپنا نیوکلر پاکستان ہونے کے بارے میں اور چائنا کے بارے میں پورا قومی کنسنسس ہے تمام سیگمنٹ آف دا سوسائٹی. تو میں یہ چاہوں گا کہ چائنا کے ساتھ کیونکہ ایمرجنگ سپر پاور ہے اور چائنا انشاءاللہ آپ دیکھیں اگلے 5 سال میں یہ امریکنز کو ایک قسم کا ہر میدان میں یہ چیلنج کر کے دیکھیے. آج سے 30 سال پہلے حالات یہ تھے کہ چائنا میں بڑی مشکل سے ٹرک بنتے تھے. اب آپ دیکھیں وہ سپیس ویکلز بنا رہے ہیں، ان کی ٹیکنالوجی دیکھیں کہاں چلے گی. سپیس ویکلز بنا رہے ہیں، وہ چاند پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، کمرشل ایئر لائنز بنا رہے ہیں، فائٹر ایئر کرافٹ بنا رہے ہیں، میزائل، کیا کچھ ہے جو چین میں نہیں ہو رہا. اور وہ تقریباً یہی تمام چیزیں آئل گیس منرل ریسورسز. احسن بھائی میں جو ٹرانسپورٹ اور سپیس تمام میں ہمارے ساتھ جو پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام سے وہ یہ ہے کہ خدا را ہماری لیڈرشپ کو، جو چائنیز لیڈرشپ نے ہمیں ایک اپرچونٹی اویلیبل کی ہے کہ دیکھیے وہ 5 سال کھل کے وہ آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، اس اپرچونٹی کو ضائع نہیں جانے دینا چاہیے. جو آپ نے بات کہی کہ یہ ایک بہت بڑا ایک میجر بریک تھرو ہے اور ہماری اکنامکس، ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، ہمارے اکنامک ٹرن اوور ہو سکتا ہے. بات آپ کی وہی کہ ہماری لیڈرشپ، میں نے اس کا صحیح فائدہ. اچھا ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا تھا، مجھے خیر جواب نہیں آیا اس کا. میں نے یہ کہا تھا عوامی سطح پر ہم یہ دیکھتے ہیں، حکومتی سطح پر تو رہتا ہے، ہمارے ڈیلیگیشن جاتے رہتے ہیں، ان کے آتے رہتے ہیں، یہ پرابلم ہے. عوامی سطح کے اوپر کیوں نہیں آج تک ہم اسٹیبلش کر سکے اس لنک کو؟ دیکھیے میں خود 2 مرتبہ چین گیا ہوں 2008 میں. وہاں کے عوام بے حد، جب پاکستانی کو دیکھتے ہیں بے حد ان کے دل میں ہمارے لیے محبت اور عزت ہے. لیکن اب وہ وقت آ گیا کیونکہ اتنے لارج سکیل پہ ہم چائنیز کے ساتھ انوالو ہو رہے ہیں. اس وقت 15 سے 18 ہزار تو چائنیز پاکستان میں مختلف پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اب بہت بڑھ جانا چاہیے. یہ 500 اسٹوڈنٹس کا چین جانا یہ ایک سمبولک تھا. یہ صرف ایک راستہ انہوں نے بتایا چائنیز پرائم منسٹر نے کہ بھائی آپ پیپل ٹو پیپل ینگ لوگوں سے ہم بڑھا سکتے ہیں، ینگ جنریشن میں آپ تعلقات جو ہے بہت بڑھائیں. ہمارے اسٹوڈنٹس ہزاروں کی تعداد میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو چائنا جانا چاہیے، ان کے اسٹوڈنٹس کو پاکستان آنا چاہیے. چائنیز ہمارے میڈیا ڈیلیگیشن جو ہیں ان کو چینج ہونا چاہیے. چائنیز لینگویج جو ہے دیکھیے ایک زمانے میں انگریزی لینگویج تھی کہ جس کے بغیر ہم نے کہا کمپلسری ہے کیونکہ ہم نے ویسٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے ٹیکنالوجی کی حاصل کے لیے. پھر اس کے بعد عربک لینگویج آئی کہ جی ہمارے لاکھوں پاکستانی مڈل ایسٹ میں جا رہے ہیں، ہمارے ان سے بڑے تعلقات ہیں، عربک کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. اب میں سمجھتا ہوں اگلے 10 سال میں پاکستان کو چاہیے بھرپور طریقے سے چائنیز لینگویج کو ابھی بے شک پاکستانی یونیورسٹیز میں اٹ شوڈ بی انٹروڈیوسڈ ایز اے ریگولر سبجیکٹ اور بڑی تعداد میں ہمارے لوگوں کو چائنیز لینگویج کی طرف جانا چاہیے. دیکھیے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت چائنا میں بڑے پیمانے پر چائنیز کو اردو سیکھنے کو انکریج کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے لاکھوں کی تعداد میں آئندہ سالوں میں چائنیز نے پاکستان آنا ہے، ہم نے ادھر جانا ہے. تو اردو اور چائنیز لینگویج از ناؤ ویری امپورٹنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہوں گا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ چائنا کے بھی انٹرسٹ اس میں. ہم یہ دیکھتے ہیں چائنا کا جو بڑا انٹرسٹ ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے گوادر پورٹ، یعنی گرم پانی کی بات کی ہم چائنا کو دینے جا رہے ہیں اور چائنا بھی یہاں بہت زیادہ انوالو ہے. یہ ایک گوادر تک جو ایکسیس ہے اور اس کے لیے روڈ جانا، ریل لنک بنانا، کیونکہ چائنا کو اس وقت اپنی ٹریڈ کے لیے جو روٹ سی کا وہ اپناتا ہے اس کو 15 دن لگ جاتے ہیں اس کے ٹریڈ کو 16 دن کو انٹرنیشنل مارکیٹ تک پہنچتے ہوئے. تو اس کو پاکستان کے تھرو ایک بہت بڑی
ٹریڈ کا ایک راستہ مل جاتا ہے. شاید میرا خیال ہے گرم پانی ہی ایک ایسی چیز ہے جس پہ چائنا بھی پاکستان پر اتنا نچھاور ہو رہا ہے. اچھا دیکھیں نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہم رکھ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہیں یہ باتیں بھی. اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی مذہب کی قدیم روایت کو دیکھیں تو اس میں بھی ایک نقطہ نظر آتا ہے بڑا عجیب سا، آپ کو خوشی ہوگی سن کر. ایک حدیث ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی جانا پڑے. یہ ایک اشارہ ہے، ایک ہدایت ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین جاؤ. اور علم کیا ہے؟ علم سائنس کا متبادل لفظ ہے. یعنی ڈاکٹر اسلام نے جو کہا تھا کہ سائنس کا متبادل لفظ عربی میں جو ہے وہ علم ہے. اب دیکھیں کہ علم کے اصول کے لیے کتنی تاکید جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے. وہ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آج چین ہم سے آگے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے چین کی طرف، اور یہاں سے لوگ جو امریکہ کی طرف جاتے ہیں، امریکہ کے ویزے کے لیے پریشان رہتے ہیں، یعنی ادھر رخ کرنا چاہیے، ان کو چین جانا چاہیے. جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا، یعنی میسج کے لیول پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو چین کی طرف جانا چاہیے. چین کی ٹیکنالوجی سیکھنی چاہیے اور چین کے ساتھ یہ روابط اتنے بڑھانے چاہیے کہ اس کا فائدہ جو ہے ہمیں بھی ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میرے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا. ناظرین، آپ نے میری شرکا کی باتیں سنی. ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ چین بھی اپنا رول ادا کرے اور ہم اپنی فارن پالیسی اور بہت ساری چیزیں چائنا کے سپرد کر دیں. ان کی لائن کو ٹو کرتے ہوئے ہم اپنا جو آگے مستقبل ہے اس کے تانے بانے جو اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجی کو بنائیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک بلاک بننا چاہیے جس میں چین ایک مین رول ادا کرے، جس میں اور بہت سارے اس ریجن کے ممالک ہوں، تاکہ امریکہ کے انفلوئنس کو یہاں ختم کیا جا سکے. لیکن بریگیڈیئر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں کسی ایک کی گود میں نہیں بیٹھنا چاہیے، پوری طرح مکمل طور پر ہمیں چائنا کی گود میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اپنی قومی مفادات جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی پالیسیاں جو ہیں آنے والے دنوں میں مرتب کرنی چاہیے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.